السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو ریئلٹی آف اسلام۔ آج میں ایک ویڈیو کے اوپر ریئیکشن دوں گا اور وہ ویڈیو کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا۔ لیکن آپ اگر میری مکمل بات نہیں سنیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر چشمہ لگایا ہوا ہے مولویوں والا، یا پھر جو چشمہ لگایا ہوا ہے مسلک والا۔ لیکن اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا وہ الفاظ استعمال کرنا مقدس ہستیوں کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ویڈیو کلپ میں سنا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا انجینئر صاحب کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک نبی اور ایک امتی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی تھی یا جو گارنٹی دی تھی میری شام کو، وہ حدیث کے خلاف تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مخالفت کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کلپ میں مرزا انجینئر صاحب نے خود ہی سب کو فتویٰ لگا دیا اور امیر شام کو اور سب کو کہہ دیا یہ جہنمی جماعت ہے۔ مطلب جو مرزا انجینئر صاحب ہیں ان کو 1400 سال کے بعد آج دین سمجھ آ رہا ہے، آج سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ اس وقت کے صحابہ کو دین سمجھ نہیں آیا کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں نہیں ہیں، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ آج 1400 سال کے بعد مرزا انجینئر صاحب نے اپنی ہی ایک چھوٹی سی عدالت لگا لی ہے، اس میں وہ سب کو رگڑتے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ آپ تو ایک کم سے کم درجہ کے جو صحابی ہیں، آپ ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی آپ کی اوقات نہیں ہے۔ تو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کسی کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہاں پہ حضرت عمر نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر میں جو کوالٹیز ہیں کچھ ایسی ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابو بکر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اب اس مقام کو اپنے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا جائے۔ ایسے ہی اہل بیت کے بہت سارے فضائل ہیں، ایسے ہی ازواج محترات کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اب ایک کو لے کے دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا جائے اور ان کے ساتھ آپس میں لڑانا شروع کر دیا جائے آج 1400 سال کے بعد۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان صحابہ کے فضائل آپ تک پہنچے کیسے ہیں؟ کیا مرزا انجینئر صاحب اس وقت خود موجود تھے وہاں پہ، جو ان کو پتہ چل گیا، ان کو غیب کا علم ہو گیا کہ جی وہاں پہ صحابہ کی یہ فضیلت ہے، یہ چیزیں؟ ان کو بھی یہ ساری چیزیں کتابوں سے ہی ملی ہیں۔ تو جب مرزا انجینئر کا دل کرتا ہے جس مرضی کتاب کا وہ رد شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو جو سارا نالج ملا ہے وہ بھی کتابوں سے ملا ہے، وہ بھی ان صحابہ سے ملا ہے۔ تو جن کے بارے میں وہ کبھی زبان درازی صحابہ کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کسی صحابہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حقیقت میں مرزا صاحب خود منافق ہیں۔ یا تو کبھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی ان کی منافقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ صحابی بھی کہتے ہیں، ایک سائڈ پہ وہ ان کی عدالت بھی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خدارا دین مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں تو آپ علماء کے سامنے بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ایک پراپر سسٹم میں آپ کریں کہ یہ غلطیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی غلط راستے پہ ہوں اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، اور جن لوگوں کو مرزا کی اصلیت دکھائی جاتی ہے ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، جی آپ نے تو مسلک کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں، آپ نے تو چشمہ لگایا ہوا، دا گریٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ بھائی کون سی ڈیمیج ہے؟ اس قسم کے بہت سے فتنے اٹھے ہیں، بہت سے ٹھپ ہو گئے، اور ایک دن مرزا کی بھی اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی مرزا نے بہت ساری ایسی چولیں ماری ہوئی ہیں، اور آگے بھی جب اس قسم کا انسان تیزی سے سفر شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کے دماغ کو بھی مختلف چیزوں میں انتشار شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی زبان سے بہت ساری ایسی چیزیں اللہ پاک کی ذات خود ہی نکلوا دیتی ہے۔
اور اس کو اپنی زبان سے ہی گندا کروا دیتی ہے، لیکن وہ وقت آہستہ آہستہ آتا ہے، اور اس کی مثالیں دنیا میں بہت بھری پڑی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں مرزا صاحب کو خود بھی چاہیے کہ اسے توبہ کریں، اور وہ بولنے میں جب بولیں تو پہلے سوچیں کہ وہ کس ہستی کے بارے میں کون سی بات بیان کرنے لگے ہیں یا کون سی بات کہنے لگے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔